ٹی ایس ورلڈ کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اچھی اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں جو سورہ آپ کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا حل بننے والی ہے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، گھر کی آفتوں سے پریشان ہیں، گھر کی الجھنوں سے پریشان ہیں، وہ سورہ مبارکہ آپ کے لیے بہت ساری مشکلات کا حل بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سورہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا جائے، اس کی فضیلت بتائی جائے، اللہ کی قسم اگر آپ صحیح طریقے سے اس سورہ کا عمل صحیح معنی میں کر لیں، جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے، لیکن وہ صحیح طریقے سے آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ ویڈیو کو آگے اور پیچھے کر کے بالکل نہ دیکھیے گا، اور اس ویڈیو پر ہمارے ساتھ آپ آخر تک ضرور بنے رہیے گا، تبھی انشاءاللہ آپ پوری بات سمجھ پائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے تو لفظ کا معنی و مطلب بدل جائے گا، آپ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ ویڈیو کو مکمل طریقے سے، کیونکہ سورہ کی تلاوت آپ کو ادب کے ساتھ سننا ہے، قرآن شریف کی تلاوت، اور جب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تبھی آپ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل ٹی ایس ورلڈ پر نیو جڑے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر مسلمان تک ضرور پھیلائیے گا۔ دوستو، آخر وہ کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں؟ وہ سورہ ہے سورہ مریم، پارہ نمبر 16۔ اس کے اندر موجود ہے سورہ مریم۔ آپ جانتے ہیں جب سورہ مریم کا نام سنتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہیں۔ آپ جیسے جیسے اپنے مکان کے اندر اس کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، اور یہاں صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، اگر آپ سن لیں، آپ کے مکان کے اندر کیسی بھی پرابلم ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی عصبی خلل ہو، چاہے جناتی قسم میں سے کوئی بھی چیز آپ کے مکان کے اندر موجود ہو، گھر کے اندر بے برکتی آ چکی ہے، گھر کے اندر جو برکت تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، آپ کے مکان کے اندر پہلے پیسہ بہت رہتا تھا لیکن اب تنگ دستی زیادہ ہے، پیسہ رکتا نہیں، کاروبار بہت چلتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پر پیسہ آتا ہے پر رکتا نہیں ہے، آنے سے پہلے دینے کی فکر پہلے ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ سورہ مریم کو صرف ایک بار اپنے کانوں سے محبت کے ساتھ سن لیں، اور سورہ مریم کی وہ چند آیتیں جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سورہ مریم کی وہ چند آیتوں کی برکت سے اپنے گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے مکان کے اندر زیادہ نہیں، بس 3 دن کے اندر دولت کے انبار لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسا لگے تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، اگر آپ کو اس کے اندر کوئی خیر و برکت دکھائی نہ دے، لیکن شرط یہ ہے، آپ عمل کرنے سے پہلے کچھ ہی شرطیں ہیں، باوضو ہو کر کے اس کو سنیں، پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیں، اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، ضرور سنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورہ کی چند آیتوں کی برکت سے آپ کے مکان کے اندر چاروں طرف سے غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ رب کعبہ کے مقدس ملائکہ فرشتے آپ کے گھر پر روزی کا انبار لگا دیں گے۔ جو روزی کے فرشتے آتے ہیں، برکت بانٹنے والے جو فرشتے آتے ہیں، انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی برکت سے آپ اپنے گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی آفت و بلایات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ بس تھوڑا قیمتی وقت آپ اپنا نکالیے، اس سورہ کی چند آیتیں ادب کے ساتھ سنیے۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم اتنا ٹائم کیسے نکالیں، بڑا مشکل ہو جائے گا، چند منٹ کی بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند منٹ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے، ایک مثال بن سکتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ چند منٹ آپ کے ہر قدم پر ایسی کامیابی دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس طریقے کو صحیح معنی میں اپنا لیا تو آپ اس کی برکت، اس کی طاقت خود ہی اپنے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ سورہ مریم کی محبت کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء
قولا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العلي العظيم.